کہ اس نے تم سے تمہارے ہی لیے جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ شادی کیا ہوتی ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان شرعی گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے نام پر معاہدہ ہونا، اس کو شادی کہتے ہیں۔ یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا نام اتنا اچھا ہے کہ وہ حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، قربانی کے جان پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام۔ اسی طرح مرد اور عورت کے تعلق کے درمیان اللہ کا نام آئے گا تو عورت حلال ہوگی، وگرنہ دونوں کا ملنا ایک دوسرے کے ساتھ حرام ہوگا۔ قربان جائیں اس پروردگار کے نام پر کہ جس کا نام اتنی برکتوں والا۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ دیکھا، اللہ کے نام پر عورت مرد کے لیے حلال ہوتی ہے، مرد عورت کے لیے حلال ہوتا ہے۔ تو اس شادی خانہ آبادی میں اس اللہ کو نہ بھولیں جس پروردگار کی وجہ سے دونوں میاں بیوی بنے۔ نکاح سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے۔ لڑکے کے لیے لڑکی کو دیکھنا حرام، لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنا حرام۔ اتنی اجنبیت، دوری۔ اللہ کا نام درمیان میں آیا، اتنے قریب ہو گئے کہ اب وہ بیوی سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی، شریکہ حیات بن گئی۔ اس لیے شادی کے مقاصد ذہن میں رکھنے ضروری ہیں کہ یہ ایک بندھن ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے نام پر۔ کہتے ہیں کہ ویڈنگ رنگز آر دی ورلڈ's smallest ہینڈ کفس، کہ یہ جو ویڈنگ کی رنگ ہوتی ہے یہ دنیا کی سب سے چھوٹی ہتھ کڑی ہوتی ہے۔ دونوں ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے ایک پکا عہد لے چکی ہیں، کمٹمنٹ لے چکی ہیں۔ چنانچہ شادی کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے گناہوں سے بچنا۔ خاوند بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے سے گناہوں سے بچے۔ یہ شادی کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے ایمان کو مکمل کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ شادی سے پہلے انسان جتنا ہی نیک بن جائے ابھی آدھے ایمان پر عمل کر رہا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد اب ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شادی سے پہلے ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب، اور شادی ہونے کے بعد ایک نماز پڑھیں تو 21 نمازوں کا ثواب، اور بعض روایات میں 42 نمازوں کا ثواب۔ تو اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، پہلے تیرے اوپر صرف حقوق العباد تھے، ایک نماز کا اجر ایک ملتا تھا کہ صرف حقوق اللہ تھے، اب تیرے اوپر حقوق العباد بھی آ گئے۔ ان حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے جب تم میرے حقوق کو بھی پورا کرو گے، میں پروردگار اعمال کی قیمت بڑھا دوں گا۔ تو شادی کے مقاصد میں سے پہلا، میاں بیوی ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچیں، اور دوسرا ایمان کی تکمیل ہو، اعمال کا اجر بڑھ جائے۔ تیسرا کہ دونوں کو عزت مل جائے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو خاوند بیوی کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے، بیوی خاوند کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے۔ پھر چوتھا مقصد محبت کا ملنا، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو محبتیں دیتے ہیں، محبتیں تقسیم کرتے ہیں، اور محبتوں بھری زندگی ہوتی ہے۔ پھر پانچواں مقصد ہے
شریک حیات کا ملنا، کہ انسان زندگی کا ساتھی پا لیتا ہے، زندگی کے حالات کے اتار چڑھاؤ میں کوئی اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وہ دونوں مل کر زندگی کے غموں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر چھٹا مقصد ہوتا ہے اولاد کا ہونا، چنانچہ فطری خواہش ہے ہر انسان کی کہ اولاد ہو، اس لیے انبیاء کرام جیسی بزرگ ہستیاں بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے پروردگار اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میرے بال سفید ہو گئے، لیکن ابھی بھی میں آپ کے درگاہ سے اس نعمت کے حاصل کرنے میں مایوس نہیں ہوا، میں ابھی بھی دعا مانگتا ہوں۔ تو دیکھو بڑھاپے میں بھی انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، اسی طرح ہر عورت کے دل کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اور ساتواں مقصد ہوتا ہے پرسکون زندگی گزارنا۔ اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کل ذہنوں میں یہ بات سما گئی کہ کوئی غم ہونا ہی نہیں چاہیے، پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایک کافر کی سوچ اور ہوتی ہے، مومن کی سوچ اور ہوتی ہے۔ کافر یوں سوچے کہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو وہ سوچ سکتا ہے، مگر مومن تو جانتا ہے کہ دنیا دارالمحن امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں حالات عدلتے بدلتے ہیں، کبھی اللہ خوشی دے کر آزماتے ہیں، کبھی غم دے کر، کبھی صحت دے کر، کبھی بیماری دے کر۔ تو حالات کے اتار چڑھاؤ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، امتحان گاہ ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو پریشانیاں نہیں ہوتی؟ توبہ توبہ، اتنے پریشان کہ ان کی پریشانیاں کسی شہر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو شہر کے سارے لوگ پریشان ہو جائیں۔ تو مقصد سمجھیں کہ سکون پانا۔ تو میاں بیوی دونوں پرسکون ہوتے ہیں، اگرچہ تنگی ہو، اگرچہ پریشانی ہو، اگرچہ بیماری ہو۔ تو ان چیزوں کا ہونا الگ بات ہے اور دلی سکون ہونا یہ الگ بات ہے۔ جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، تو پھر پریشانی نہیں لگتی، پھر دل پر سکون ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ ایک لفظ سے شادی کا مقصد واضح فرما دیا۔ چنانچہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی مل کر قدم اٹھاتے ہیں، being together, sharing together, doing things together، یہ پھر ان کی زندگی کا اصول بن جاتا ہے۔ اب ہم پرسکون ازدواجی زندگی کیسے حاصل کریں؟ آئیے قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس مضمون کی تفصیلات سنیں۔ سب سے پہلے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو خاوند بیوی کے لیے اللہ کی نشانی اور بیوی خاوند کے لیے اللہ کی نشانی۔ واقعی اگر اللہ نے میاں بیوی کو نہ بنایا ہوتا تو ہر ایک کی زندگی ادھوری ہوتی، ہر ایک کی زندگی میں خلا ہوتا۔ تو اس سے انسان عزت کرے، خاوند بیوی کی عزت کرے کہ میرے اللہ نے اس کو میری زندگی کے لیے بنایا ہے، اور بیوی اپنے خاوند کی عزت کرے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے درمیان جو نکاح کا معاہدہ ہے وہ اللہ کے نام پر ہے۔ اس لیے سورہ نساء پڑھیے تو آپ کو ہر چند آیتوں کے بعد ملے گا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ اتنا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے کہ اگر بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو
تو وہ ظاہر میں سچا بھی بنتا ہے مگر دوسرے کی دل آزاری بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم مخلوق کا خیال مت رکھو، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ So Allah is the witness to all thoughts, intentions and actions. تم جو کر رہے ہو، تمہارے من میں کیا نیت ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ مودت کہتے ہیں محبت کو۔ چنانچہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے فزیکل اور ایموشنل دونوں طرح کی محبت چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے میاں بیوی آل سیزن فرینڈز ہوتے ہیں۔ یہ صرف بہار کے دوست نہیں ہوتے، یہ آل سیزن فرینڈز ہوتے ہیں، اور یہ فرینڈشپ آپس میں بلٹ اپ کرنی پڑتی ہے، اس پر انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ جتنا ایک دوسرے کی خاطر انویسٹمنٹ کریں گے اتنا یہ محبت مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ ایک دوسرے کو ٹائم دینا، ایفرٹس دینا، کیئر دینا، سپورٹ دینا، ایک دوسرے کے کام کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات زندگی میں دلچسپی لینا، اس سے شادی کا بندھن مضبوط ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میاں بیوی کا ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، جتنا وہ اس کے اندر ان پٹ ڈالتے رہتے ہیں اتنا ان کی شادی پرسکون ہوتی ہے۔ لو از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو انویسٹمنٹ۔ جس چیز پر جان مال وقت لگتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے، یہ اصول ہے۔ اس کی مثال سن لیجئے، ماں بیٹے کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ کرتی ہے۔ 24 گھنٹے کی خادمہ، پہلے کھلاتی ہے بعد میں کھاتی ہے، پہلے پلاتی ہے بعد میں پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے۔ کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، بچے کی آواز آنے پر فوراً اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور بچے کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ تو جب ماں بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی کیئر کرتی ہے، لک آفٹر کرتی ہے، اتنا اس پر انویسٹمنٹ کرتی ہے تو بچے کی محبت بھی اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اتنی ٹچی ہوتی ہے، اپنی تکلیف گوارا کر لیتی ہے، بچے کی تکلیف اس سے گوارا نہیں ہوتی۔ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ مدر اپنے بیبی کے بارے میں کتنی پوزیسو ہوتی ہے، پروٹیکٹیو ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد کیا کہ ماں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے۔ اب ایک ماں کا بیٹا ہو اور اس کو فوراً لے کر کسی اور کے حوالے کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں محبت کا رشتہ گہرا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ دین کے اوپر جان مال اور وقت لگاتے ہیں ان کے دل میں دین کی عزت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، قدر آ جاتی ہے۔ آج کے مرد لوگ بزنس پر اپنا وقت لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، تو ان کو بزنس سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا ایک دوسرے کے لیے وقت دیں گے، قربانی دیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایفرٹس کریں گے، اتنا یہ شادی کا رشتہ مضبوط ہوگا اور یہ محبت گہری سے زیادہ اور گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو اون کریں۔ جہاں ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں نہیں ہوتی وہاں تعلق کمزور ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، ایک لڑکی